اللہ صاحبہ، کیسر امام صاحب اور ہمارے میزبان شریعہ اکیڈمی کے نمائندین، اسلام آباد بار ایسوسیشن کے عہدیداران، میرے بڑے عزیز بھائی بہن کلیگز، بہت زیادہ معذرت میں نے آپ کی مینجمنٹ سے تو کر لی ہے، لیکن عوام معافی کا بھی خواستگار ہوں کہ کچھ میرے اسکیجول میں ایک تھوڑی سی ایمرجنسی آئی تو مجھے تاخیر سے یہاں پہنچ سکا۔ وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اور مجھے آپ کی بہت زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی پارٹیسپیشن ہے۔ میں کیسر صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ کیسر کمال کر دی ہے۔ کیسر نے بات کی کہ ہم آپ کو بلڈنگز اور گاڑیاں نہیں دے سکتے، تو صدر صاحب بات یہ ہے کہ یہ بار کاؤنسلز بار ایسوسیشنز کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے عمارتیں بنا کے دینا اور گاڑیاں امپروو کروانا، مینڈیٹ تو یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ کام تو اصل میں وکیل کا کام تو ہے ہی، ہر وقت ایک وہ علم کا متلاشی ہے، اور یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں ہم ہر روز طالب علم کے طور پہ ایک فائل کھولتے ہیں، اور جب تک ہم ایز اے اسٹوڈنٹ اس فائل کو نہیں پڑھتے اور پھر اس فائل میں جو چیلنج ہمیں دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو مقدمے کی نوعیت ہے، اس کے مطابق ہمیں نیا روپ روز ڈھالنا پڑتا ہے۔ لائرنگ اتنا خوبصورت اور چیلنجنگ پروفیشن ہے کہ ہم دن میں we wear many caps. We start our day with a case where we have to act as a doctor کہ آپ کسی میڈیکل پریکٹیشنر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں سول یا کرمنل سائٹ پہ، اور اس پہ پروفیشنل نیگلیجنس کا الزام ہے، تو آپ کو کئی دفعہ آپتھالمولوجسٹ بننا پڑتا ہے، آپ کو یہ جج صاحب کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جو آنکھ ہے اس کی ساخت کیا ہے، اور اس میں جب اس کی سرجری کی جاتی ہے تو اس میں بیسک سٹینڈرڈز کیا ہونے چاہیے، کارنیا کیا ہے، لوب کسے کہتے ہیں، آکسیفرڈ کا آنکھ سے کیا تعلق ہے، بینائی جاتی کہاں سے ہے۔ اگلے لمحے آپ میرے جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، مہنگا کلائنٹ آ گیا، ہائی وے کے چیف انجینئر صاحب جن پہ امبیزلمنٹ کا الزام ہے ڈھیر ساری، تو ہمیں اگلے لمحے پہ انجینئر بننا پڑتا ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ جی کمپیکشن کیا ہوتی ہے، ٹی ایس ٹی سرفیسنگ کیا ہوتی ہے، بیچومن کی کوالٹی کس طرح سے ڈٹرمن کی جاتی ہے، میئرمنٹ بک جو ہے اسے پڑھنا کیسے ہے ہم نے، بل کی جو منظوری ہے اس میں آڈٹ آفس کا کیا رول ہے، سگنیٹری کی ذمہ داری کتنی ہے اور ایگزیکیوشن والے کی کتنی ہے، اور پھر دوپہر کو جا کے ہمیں ایک ایسے دیہاتی کا مقدمہ بھی لڑنا پڑتا ہے جس نے حیرت میں آ کے اپنے بچی کو قتل کر دی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں grave and sudden provocation میں we have to put ourselves in the shoes of accused، تو پھر اسی ایک جاہل اور گوار اور گاؤں میں رہنے والے بندے میں اپنے آپ کو داخل کریں، اس کی جگہ پہ کھڑے ہوں اور یہ بتائیں کہ اس کا یہ ریئیکشن جو ہے یہ پروپورشنیٹ تھا یا نہیں تھا، یہ انف پرووکیشن تھی کہ نہیں تھی، یہ سسٹینڈ پرووکیشن تھی یا گریو اینڈ سڈن تھی۔ تو قصہ مختصر قصہ کو تھا یہ کہ شام کو اگر کوئی فیملی کا کیس آ جائے تو پھر مفتی صاحب سے بھی رہنمائی لینی پڑتی ہے، پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو احکامات جاری کیے ہیں وہ کیا ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں خلا کے حوالے سے، وہ گراؤنڈز کون سی ہونی چاہیے۔ تو آپ ایک آن گوئنگ پروسیس میں ہیں حصول علم کے لیے، اور جب تک آپ وہ علم خود حاصل نہیں کرتے آپ اپنے کلائنٹ کو وہ سروسز نہیں دے سکتے۔ آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے قانون میں کئی پہ یہ لکھا کہ مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہے، ایوری litigant has a right to present his own case even under custody جو ہے، جیل مینول میں بھی ہے،
اور ہم نے کسی زمانے میں جب میں نے وکالت شروع کی تو میں نے 2 کیسز میں دیکھا، سنجیدہ مقدموں میں، ایک مرڈر ٹرائل میں ایک جو انڈر ٹرائل پرزنر تھا اس نے کہا کہ جی میں اپنا کیس خود کروں گا. وہ کسٹڈی میں جاتے ہیں ملزم بھی، لیکن وہ پھر اس کو اس کی ہتھکڑی اتار دی جاتی تھی جیسے گواہی کے ٹائم پہ اتاری جاتی، اور وہ خود جرا کرتا تھا. آپ کو کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ وکیل کا کانسیپٹ ڈیٹس بیک ٹو سینچریز اینڈ سینچریز. جو گریک ہسٹری ہے، یہ جو ہم جو گاؤن پہنتے ہیں، کالا گاؤن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا ہوڈ ہوتا ہے. اب ہم نے اس کو سی دیا ہے سوئی دھاگے کے ساتھ، وہ کھلا نہیں ہے. پرانے وقتوں میں جہالت کی وجہ سے جو کنگ کی کورٹ ہوتی تھی، جو شاہی دربار ہوتا تھا، وہاں پہ جو دیہاتی لوگ تھے یا جو نہیں تھے رکھتے بات کرنے کا سلیقہ، تو انہیں کچھ شرفاء جو ہیں اس علاقے کے وہ ریپرزینٹ کرتے تھے، اور وہ کورٹ کا اس دربار کا حصہ ہوتے تھے، اور ان کو نشانی کے طور پہ یہ گاؤن پہنایا جاتا تھا. اور جو جس سائل کا وہ مدعا بیان کرتے تھے شاہی عدالت میں، وہ جاتے ہوئے اس کے ہوڈ میں کوئی فی چارج کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ یہ دس واز کنسیڈرڈ ٹو بی دی نوبلسٹ ڈیوٹی ون کوڈ ہیو امپارٹڈ. تو وہ اپنی تاکہ اس کی جو کم مائگی ہے یا اس کی جو معاشی مجبوریاں ہیں وہ سامنے نہ آئیں، تو وہ آپ کی پشت کے پیچھے ہوتا تھا تاکہ سائل جاتے ہوئے جو اس کی استطاعت ہے اس میں کچھ نہ کچھ، اس میں کائنڈ اور کیش دونوں ڈلتے تھے. پھر گریجولی چیزیں آگے بڑھتی گئی اور اس نے ایک پروفیشن کی شکل اختیار کی. نوبلٹی آج بھی ہے اس میں. ہم میں سے بہت سارے ہیں جو آج بھی، میں نے 30 سال ایکٹیو پریکٹس کی ہے، بہت دنیا کے مشکل ترین کاموں میں، کم از کم مجھے اپنا ایکسپیرینس رہا ہے، مشکل ترین کاموں میں سے یہ ہے کہ آپ ایک سائل سے اب وزادار ہو گیا، ہم پہلے لکھ کے تو نہیں ہوتا کہ فی یہ ہے یا یہ نہیں ہے، کہ یہ سمجھنے کے بعد اس بات پہ اس سے الحمدللہ انکار کر دیا جائے کہ وہ واقعی بہت کمزور اور غریب آدمی ہے، وہ آپ کی فی نہیں دے سکتا. آپ اگر خود نہیں کر سکتے مصروفیت کی وجہ سے، تو آپ اپنے شاگردوں کو، دوستوں کو ضرور کہتے ہیں، خود اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ جو نوبلٹی اٹیچڈ ہے، وہ شکر ہے کہ یہ نام ابھی بھی ہیں ہمارے ہاں. اور یہ آپ میرے بچوں کی طرح ہے، بیٹیاں بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ روشنی کا جو سفر ہے، یہ دیے سے دیا جلانے والی بات ہے. اس گھٹن زدہ معاشرے میں یہ ڈیوٹی ہم نے انجام دیتے رہنی ہے. اور اس طرح کے جو اجتماعات ہیں، یہ جو ایفرٹس ہیں جو کیسر نے کی ہیں، بات جہاں سے شروع کی تھی، وہ ہمارے جو پروفیشن کی نہ صرف ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ یہ ایکسرسائزز آپ کے ہنر کو اور زیادہ نکھارتی ہیں. جب آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو نیچرلی آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا. آپ جب کل کو آرگیو کر رہے ہوں گے، آئی ہیو ایوری ریزن ٹو سے کہ آپ جب شریعہ اکیڈمی سے یہ کورس کر کے جائیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ نیا ضرور، کیونکہ آپ، میں نے جیسے کہا کہ وکیل ہر وقت سیکھتا ہے، ہر وقت کوئی نئی چیز ہم لرن کرتے ہیں، اور پھر ہم اسے اپنے پروفیشنل کیریئر کا جہاں پہ وہ فٹ ان ہوتا ہے یا جس مقدمے کے حوالے سے ہو اس کو کرتے ہیں. تو کیسر امام صاحب، آپ نے اور آپ کی کیبنٹ نے یہ ایک بڑا پروفیشنلی ایک نیک فریضہ ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. عمارتیں اور وہ تو بنتی رہیں گی، وہ جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے وہ بھی چل رہی ہے. ہمارے مرشد حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ میرا یہ بڑا فیوریٹ ہے ان کا، یہ جو قول ہی ہیں ان کے، کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، سیکھنے کا، سوچنے کا، انوویٹ کرنے کا، آئیڈیاز لانے کا. میں زیادہ وقت نہیں بخل ہونا چاہتا، کیونکہ آپ کا اور آپ کے استادوں کے درمیان جو حائل ہونا ہے وہ اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے. میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ آپ نے یہ ایفرٹ کی. اور کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن، جب سے ہمارے بار میں
इंस्टीट्यूशन हमारा जो सीनियर का इंस्टीट्यूशन है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ, कंप्रोमाइज़ हुआ। जब हम प्रोफेशन में आए उस वक्त अभी पॉपुलेशन बड़ी कंट्रोल थी, यूरोपियन नुमा थी, अब ये एशियाई हो भी है। तो उस वक्त हमें चेम्बर्स की सिलेक्शन में चॉइस भी होती थी और कहीं ना कहीं जगह मिल जाती थी, और फिर 5, 7, 8 लोग एक चेम्बर में मुंसलिक होते थे। हम एक दूसरे से भी सीखते थे, हमारे जो इमीडिएट सीनियर्स थे हमें बताते थे, उस्ताद तक हमारी रसाई होती थी। वो ज़्यादा मैं कहता हूँ ओवर क्राउडिंग की वजह से वो मामला हमारा ख़राब हुआ। अब उस गैप को हमने ब्रिज करना है इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ। मैं आज कई साहब बैठे हुए हैं, सब्जवारी साहब ने वो फरीजा मेरे ख्याल में जिम्मेदारी संभाली हुई है, कमर ने बड़ी अच्छी तरह से वो कर रहे हैं जो बार वोकेशनल प्रोग्राम है हमारा। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं लीगल एजुकेशन को हेड किया मैंने पाकिस्तान बार में तकरीबन पौने 10 साल इधर आने से पहले तक, और बड़ी एफर्ट करके हमने बिलाखिर उसको हिस्सा बना दिया है। मैंडेटरी आपने अगर नए बच्चों ने लाइसेंस लेना है तो आपको वो बार वोकेशनल प्रोग्राम लाहौर में मोहम्मद अहमद करीम साहब उसको चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटियाँ वो देखते हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, सब जगहों पे शुरू करा दिया गया। यहाँ पे भी आपके रेगुलर बैचेस निकल रहे हैं, उसको भी लिंक करें। मैं बार काउंसिल से भी बात करूँगा कि उस वोकेशनल ट्रेनिंग का जो एक कंपोनेंट है डॉक्टर साहब आपकी, हमें उसमें मदद चाहिए। और लीगल एजुकेशन या कॉन्टिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट हैज़ बीन माई पैशन। इसके लिए कैसर तो वैसे ही छोटा भाई है, कायद साहब आप लोगों को जब ज़रूरत हो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, उसमें कोई रिसोर्सेज का इशू हो, कनेक्टिविटी का इशू हो, आप मुझे अपने दरमियान पाएंगे। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि हमारे प्रोफेशन की जो ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत, वो ये काम है जो हम आज कर रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, मैं ताख़ीर से आया हूँ, उसके लिए आप दिल बड़ा करेंगे। और दूसरा ये कि मैं आज मेरा दिल था कि मैं आपके साथ बैठ के मैं भी कुछ थोड़ा सा अपने इल्म में इजाफा करके निकलता, कोई नई बात, लेकिन अभी जो पर्ची करके ये एक और बुलावा आ गया। आजकल हमारा वो बजट के कुछ इशूज़ चल रहे हैं, उस पर लॉ मजिस्ट्री बार बार हायल होती है। बार क्या मैं दिल से ये बात निकल रही है कि आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपने ये बड़ा अच्छा काम किया और ये सिलसिला जारी रखिएगा और इसको आगे फैलाएं। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपके रिस्क में भी इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया।